میری کرسمس مجھ سے ہیپی ہالیڈیز نہیں کہا جاتا، کیونکہ یہ جو ہیپی ہالیڈیز جن کو ہم کہتے ہیں یہ میری کرسمس کی وجہ سے ہے۔ میری کرسمس لنکڈ ہے ہیپی نیو ایئر کے ساتھ، تو میری کرسمس کہنے میں کیا حرج ہے؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے، مگر اتنی زیادہ پولیٹیکل کریکٹنیس ہو چکی ہے کہ خود کرسچنس نے کوٹ ان کوٹ گوروں نے میری کرسمس کہنا کم کر دیا، لیکن اب میری کرسمس کی روایت دوبارہ واپس آ رہی ہے۔ میں نے بہت سال پہلے، کوئی غالباً 15-16 سال پہلے، ہیملٹن اسپیکٹیٹر میں ایک کالم لکھا تھا، ایک اوپ ایڈ لکھا تھا جس میں میں نے یہ کہا تھا میری کرسمس، ہمیں ڈٹ کے کہنا چاہیے میری کرسمس، کیونکہ اس وقت مجھے کینیڈا میں آئے چند سال ہوئے تھے اور میں یہ سمجھتا تھا اور سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ویسٹرن سویلائزیشن سے پیار کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے جو ہمیں فریڈمز ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور ویسٹرن سویلائزیشن کا جو کلونیل پاسٹ ہے اس کو بھی ہمیں کرٹیسائز کرنا چاہیے، صرف اس لیے کہ ہم نے اپنی فریڈمز کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ ہے میرا پورے کا پورا کانٹیکس۔ آج جب ہم میری کرسمس 2024 منا رہے ہیں اور 2025 کی دہلیز پر کھڑے ہیں، ہیپی نیو ایئر کہنے کے لیے بالکل تیار ہیں، ہمیں یہ سوچنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ دنیا بھر میں جو پولیٹیسائزیشن آف ریلیجنز ہو رہی ہے اس کی وجہ سے امیگریشن کے کانٹیکس میں جو بڑے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں ان کا تجزیہ کرنا ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں بھی 2025 میں پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ آفس سنبھال لیں گے۔ ایک طرح سے ان کی سرکار کو فار رائٹ کی سرکار کہا جاتا ہے۔ کوئی بری بات نہیں، کوئی حرج والی بات نہیں، کیونکہ فار رائٹ پولیٹیکل ٹرمینالوجی ہے۔ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اچھے کام کیے جیسا کہ وہ کہتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کریں گے۔ رائٹ لیفٹ کی بحث میرے نزدیک اب ارریلیونٹ ہو چکی ہے، اب ریشنل اور ارریشنل کی بات ہے۔ اب رائٹ کی پارٹیاں بھی ریشنیلٹی سے ارریشنیلٹی تک کے کئی شیڈز رکھتی ہیں، یہی حال لیفٹ کی پارٹیوں کا ہے، یہی حال سینٹر لیفٹ سینٹر رائٹ کی پارٹیوں کا ہے۔ تو اب جو مین ڈومینیٹ کرنے والا فیکٹر ہے وہ ہے ریشنالٹی کا۔ اسی حوالے سے میں آج کے ولاگ میں بات کرنے جا رہا ہوں پولیٹیسائزیشن آف ریلیجنز، اور یہ جو امیگریشن کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ کیسے لنک ہے۔ دیکھیے، بات اس وقت ہم 2024 کے آخر میں اور 2025 کے شروع میں یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت ویسٹرن ورلڈ میں امیگرینٹس نشانے پہ ہیں۔ جب میں امیگرینٹس کی بات کرتا ہوں تو تب دو طرح کے امیگرینٹس زیادہ نشانے پہ نظر آتے ہیں۔ ایک تو مڈل ایسٹ سے آئے ہوئے مسلمان کمیونٹیز کے لوگ، اور ایون ساؤتھ ایشیا کی مسلم کمیونٹیز کے لوگ بھی، اور دوسرا خالستانیوں نے کچھ اس طرح کے یہاں پہ پروٹیسٹ کیے ہیں۔ ہوتے تو پروٹیسٹ کرنے والے خالستانی 100-200 ہوتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے پوری کی پوری سکھ برادری بھی نشانے پہ آ جاتی ہے۔ تو یہ جو پولیٹیسائزیشن آف ریلیجنز لیڈنگ ٹورڈز امیگرینٹس کرائسس، اس کی بات ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ میرے اس ولاگ کو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں تو ہم آپ کے دھنی وادی ہوں گے، شکر گزار ہوں گے۔ تو دیکھیے، یہ پولیٹیسائزیشن آف ریلیجنز کیسے ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے دھرم کیسے نشانے پر ہے۔ ابھی ہم نے کرسمس مارکیٹ جرمنی کے ایک شہر میں جو اٹیک ٹیرر ہوا اس کے حوالے سے بہت ڈیبیٹ ہوئی۔ اٹیکر جو تھا وہ خود کو اینٹی اسلام کرٹک کہتا ہے، جو سعودی عرب سے آیا تھا۔
اس کے اٹیک کے بعد لیفٹ والوں نے یہ کہا کہ جی یہ اٹیک کرنے والا تو فار رائٹ کی پارٹی یعنی جرمن کی AfD کا سپورٹر ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فار رائٹ کے لوگ غلط ہیں۔ مگر فار رائٹ والوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ اسلاموفوب تھا یا اسلامسٹ تھا، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں امیگرینٹ وہ والے نہیں چاہیے جو یورپین دنیا کے ساتھ مل کے ہم آہنگ نہ ہو سکے۔ ان کا یہ یہاں تک کہنا ہے کہ جو اپنے آپ کو جرمن آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا یا یورپین کرسچن بیک گراؤنڈ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کرتا، وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اب وہی مسئلہ اب کینیڈا میں دھیرے دھیرے پیدا ہو رہا ہے، وہی مسئلہ آلریڈی امریکہ میں اچھا خاصا ہے۔ اور جیسا میں نے شروع میں کہا کہ دو طرح کے امیگرینٹس نشانے پہ ہیں، ایک تو مسلمان کمیونٹیز کے، بھلے سے وہ مڈل ایسٹ سے آئے ہوں یا ساؤتھ ایشیا کے ہوں، اور دوسرا کچھ سکھ خالستانیوں کی حرکتوں کی وجہ سے ساری سکھ برادری نشانے پہ آ گئی ہے۔ میں تھوڑا سا خالستانیوں کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے کینیڈا میں، امریکہ میں خالستانیوں کے پروٹیسٹ چلتے رہتے ہیں، UK میں بھی چلتے رہتے ہیں، آسٹریلیا میں بھی چلتے رہتے ہیں، لیکن کینیڈا اس سلسلہ میں سب سے زیادہ بدنام ہے یا پاپولر ہے، جو بھی اس کو نام آپ دینا چاہیں، اپنی لائکنگ یا ڈس لائکنگ کی بنا پر آپ دے سکتے ہیں، میں تو کہوں گا کہ بدنام ہے۔ اب جب خالستانیوں کے اٹیک سوشل میڈیا کی سکرینوں پہ، ٹیلی ویژن کی سکرینوں پہ چلتے ہیں، تو کینیڈینز جو پہلے ہی لیفٹ کی سرکار سے تنگ آئے ہوئے ہیں، یہاں کی انفلیشن سے تنگ آئے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ہونے والی امیگریشن سے تنگ آئے ہوئے ہیں، تو وہ اب نشانے پہ رکھ رہے ہیں سکھ برادری کو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خالستانی لوگ ہیں جو ڈنڈے برسا رہے ہیں، مندروں پہ اٹیک کر رہے ہیں، یہی پوری کی پوری سکھ برادری کے ترجمان ہیں۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ سکھ برادری کا یہ شاید 1% بھی نہیں ہوں گے، لیکن ان کی جو پولیٹیسائزیشن آف ریلیجیوسٹی ہے، اس کی وجہ سے میرے سکھ بہن بھائی اس وقت نشانے پہ ہیں، جس سے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ سکھ بہن بھائی بہت محنتی اور اچھے دل کے لوگ ہیں، اور ان کا نشانے پہ ہونا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ اب یہ اونسن پر ہے، یعنی اب یہ ذمہ داری ان کے شولڈرز پر ہے کہ وہ اپنے آپ کو سوسائٹی میں نمایاں کریں اور بتائیں پورے سماج کو، یعنی ویسٹرن سماجوں کو، کہ یہ جو ہمیں ریپرزینٹ کرنے والے ہیں یہ بہت کم ہے۔ اسی طرح مسلمان برادری کی جو ریپرزینٹیشن یہ اسلامسٹ کرتے ہیں، یہ جو سوئسائڈل اٹیک کرنے والے لوگ کرتے ہیں، یا اس طرح کی جو بری شہرت بنائی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ملین اینڈ ملین مسلم جو ویسٹرن ورلڈ میں رہ رہے ہیں وہ بھی نشانے پہ آتے ہیں۔ تو میں مسلمان برادری سے بھی یہی کہوں گا کہ ان کو بھی فرنٹ لائن پہ آنا چاہیے اور ڈٹ کے سوسائٹی کو بتانا چاہیے کہ ہم ایسے نہیں ہیں، لیکن ایسا ثابت کرنے کے لیے ان کو اپنا ماڈریٹ ایٹیچیوڈ ثابت کرنا ہوگا، ان کو میری کرسمس کہنا ہوگا۔ جب وہ میری کرسمس نہیں کہتے، جب وہ ہیپی ہالیڈیز کہنے میں بھی فخر محسوس کرتے ہیں اور پوری کی پوری ویسٹرن دنیا کو ہیپی ہالیڈیز کہنے پہ ایک طرح سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کمپیل کرتے ہیں، تو اس سے اب ایک ریئیکشن بلٹ ہو رہا ہے جو ہم صرف جرمنی میں نہیں دیکھ رہے، وہ کینیڈا میں بھی بلٹ ہو رہا ہے، امریکہ میں آلریڈی بلٹ ہو چکا ہے، فرانس میں بلٹ ہو چکا ہے، نیدرلینڈ میں بلٹ ہو چکا ہے، آسٹریلیا میں بلٹ ہو چکا ہے، بہت سارے دیشوں میں بلٹ ہو چکا ہے۔ اب اگر ہم اپنی ریلیجیوسٹی کی پولیٹیسائزیشن کر کے صرف یہ کہہ دیں کہ یہ جی ریسسٹ فار رائٹ کے لوگ آ رہے ہیں، ان کی پارٹیاں آگے آ رہی ہیں تو یہ ریسسٹ ہے، اس طرح کی بیان بازی سے کام نہیں چلے گا۔ اب ہم سب کو، جو خاص طور پر ساؤتھ ایشیا سے، مسلمان دنیا سے اور سکھ برادری سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اب اپنے ایکشن سے، اپنے ورڈ سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اس سماج کا اسی طرح کا ایکول حصہ ہے جس طرح کے دوسرے ہیں۔ اب وہ کس طرح ایکول بن سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ سکھ برادری اپنی جو سکھ دھرم کی شناختیں ہیں وہ چھوڑ دیں، مسلمان اپنی عبادتوں کو چھوڑ دیں، ہندو اپنی عبادتوں کو چھوڑ دیں، آپ ضرور کیجیے، موسٹ ویلکم، لیکن
ان عبادتوں کو گلی محلوں سڑکوں پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے عقیدوں کو اپنے دل میں رکھیے، اپنے پرماتما، اپنے خدا، اپنے اللہ، اپنے گرو کے ساتھ جوڑیے. بہت سندر بات ہے. مگر ان کو یہاں کے پبلک ایرینا میں، یعنی ویسٹرن ورلڈ کے پبلک ایرینا میں اب لانے کا وقت نہیں رہا. اگر اب ہم لائیں گے تو اس وقت جو یہاں کی فضا ہے، جو یہاں کا ماحول ہے، وہ بالکل مختلف ہے. ہمیں ان سب باتوں کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. اس وقت پولیٹیسائزیشن آف ریلیجنز کی وجہ سے سوسائٹیز میں ایک ریاکشن، ویسٹرن ورلڈ میں ایک ریاکشن بلڈ ہو رہا ہے. یہ ریاکشن ایک سوشو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہونے کے ناطے، ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں دیکھ رہا ہوں آگے تیزی سے بڑھے گا. میں تو اپنے آپ کو جب سے اس دیش میں آیا ہوں اس دیش کے مطابق ڈھال لیا ہے. میں اپنے کلچر کو بھی ریٹین کرتا ہوں. میرا جو بھارتی کلچر ہے، جو میری ساؤتھ ایشین بیک گراؤنڈ ہے، میں اس کو ریٹین کرتا ہوں، میں اس کو مینٹین رکھتا ہوں. میں اپنے کھانے بھی کھاتا ہوں، میں یہاں کے کھانے بھی کھاتا ہوں. لیکن یہاں کی ویسٹرن ورلڈ کی جو 3-4 بہت بڑی بڑی ویلیوز ہیں، اس کا میں پہلے دن سے دل سے قائل تھا. صرف پریٹینڈ کرنے کے لیے نہیں، میں اس پہ عمل کرتا تھا. وہ کون سی ویلیوز ہیں؟ نمبر 1 انڈیویجول فریڈم. بھلے سے ہماری جو کمیونٹیز ہیں وہ اپنے اپنے ڈریسز پہنے، اپنے اپنے رنگ ڈھنگ میں رہیں، مگر ہمیں اپنے آپ کو بھی، ہم اپنے پارٹنرز کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے فرینڈز کو بھی، فیملی ممبرز کو بھی انڈیویجول فریڈم دینا ہوگی. اگر ہم ان کو اپنے کلچر، جو بیک ہوم کا کلچر تھا، اس کے مطابق ڈھالنے کے لیے ان کے اوپر پابندیاں لگائیں گے، ان کی انڈیویجول فریڈم کو ختم کریں گے، وہ اب نہیں چلے گا. پہلے بھی بائی دا وے نہیں چل رہا. وہ انڈیویجول فریڈم ہم میں سے کچھ نہیں دیتے اپنی نیکسٹ جنریشنز کو. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ہمیں بیک لیش کی صورت میں نہ صرف اپنی فیملیز کے اندر سے برے رزلٹس ملتے ہیں، بلکہ سوسائٹی کی طرف سے بھی برے رزلٹس ملتے ہیں. انڈیویجول فریڈم دیجیے. اس کے بعد ٹالریٹ کیجیے ایک دوسرے کو. فریڈم آف ایکسپریشن کو ٹالریٹ کیجیے. یہ جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر الزام بازیاں کہ تم مسک ایجنٹ ہو، تم وہ ہو، تم ٹیم ہو، تم فلاں ہو، اس نان سینس کو بند کرنا ہوگا. اگر ہم نے اس نان سینس کو بند نہ کیا تو جو اس کی دکانداری کر رہے ہیں، وہ دکانداری کرنے والے تو چند 100 لوگ ہوں گے، مگر وہ ملینز اینڈ ملینز کا نقصان کر رہے ہیں. اور اس کا اب جو ریمیڈی ہے وہ ان ملینز اور ملینز لوگوں کے پاس ہے جن کی اس وقت زندگیاں خراب ہو رہی ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. ان کو اب سماج میں اپنی آواز بلند کرنی ہوگی ان 100، 200، 500، 1000، 2000 ایکسٹریمسٹوں کے خلاف. کہنا ہوگا کہ انف از انف، کیونکہ اب ویسٹرن ورلڈ کی ملینز اینڈ ملینز کی پاپولیشن ہم ساؤتھ ایشین یا مڈل ایسٹرن کے خلاف جا رہی ہے. بھلے سے ہم میں سے غلط کام کرنے والے کم لوگ ہیں، مگر سب کے خلاف اسٹیریوٹائپ خطرناک طریقے سے برا ہو رہا ہے. ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا. یہ جو پولیٹیسائزیشن آف ریلیجیوسٹی کرنے والے کچھ لوگ ہیں، وہ ہم سب کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ہمیں اسی سماج میں، اسی ویسٹرن دنیا میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا. کیسے؟ انڈیویجول فریڈم کو آگے بڑھا کے، فریڈم آف ایکسپریشن کو آگے بڑھا کے. ہیٹرڈ کو پرموٹ کرنا فریڈم آف ایکسپریشن کا نام نہیں ہے. جو ہیٹرڈ کو پرموٹ کرتے ہیں، گلوریفیکیشن آف ٹیررزم کو پرموٹ کرتے ہیں، ایکٹس آف ٹیررزم کو پرموٹ کرتے ہیں ان دا نیم آف فریڈم آف ایکسپریشن، میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں ہمارے ویسٹرن دیشوں کے ہیٹ لاز ہیں. اگر ہمارے پولیٹیشنز نالائق ہیں، ان ہیٹ لاز کو امپلیمنٹ کروانے میں ناکام ہیں، تو ایک نہ ایک دن یہاں کے اب وہ پولیٹیشین سامنے آ رہے ہیں اور آئیں گے جو ان ہیٹ لاز کو امپلیمنٹ کروائیں گے. تو فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ ایک دوسرے کو ٹالریٹ کیجیے. ہیٹ کو ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا. ایکٹس
اینڈ گلوریفیکیشن آف ٹیررزم کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ باتیں ہیں جو میں اس کرسمس کے موقع پہ اپنے بہن بھائیوں سے ان کی بھاشا میں کرنا چاہتا ہوں. بھلے سے ہماری بھاشا ہماری دیسی رہے مگر ہماری سوچ کو ولایتی ہونا ہوگا, کیونکہ ہم ولایتی ملکوں میں رہتے ہیں اور ولایتی جو ملک ہیں ان میں بڑی خوبیاں ہیں. ہمیں اپنا ٹرائبلزم ختم کر کے اپنے جو بیک ہوم کے کانفلکٹس ہیں, جو بیگیجز ہیں, ان کو اب ختم کر کے ہمیں اب آگے بڑھنا ہے اور سب کو ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے ایک دوسرے سے میری کرسمس اور ہیپی نیو ایئر. اور جب ہم یہ کہیں ہاتھ جوڑ کے تو ہمارا مطلب بھی یہ ہو کہ ہم واقعی ہی اپنی زندگیوں کو اب ہیپی کرنا چاہتے ہیں. انف از انف. فار گاڈ سیک میری بنتی ہے, ہاتھ بندھے ہوئے میری بنتی ہے آپ سب بہن بھائیوں سے.